الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین و سید الآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ربیع الاول کا مہینہ مبارک مہینہ اس لحاظ سے مبارک ہو کہ ہم اس میں برکت اور مبارک والے کام کر سکیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جس قدر بھی ہو سکے، اسپیشلی آپ کی سیرت پر، آپ کے کردار پر، آپ کی زندگی پر، آپ کے اقوال پر، جو عمومی زندگی سے، ہماری معاشرتی زندگی سے اور معاشی زندگی سے متعلق ہے، ان پہ ہم آپس میں گفتگو کریں اور اپنے بچوں اور اپنے عزیزوں تک آپ کے کردار کی روشنی جو ہے پہنچائیں۔ اصل میں آپ کی جو اتباع ہے وہ اسی طرح ہے کہ جب ہم آپ کے کردار کو اپنائیں گے چند اعمال سے، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو گئے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو کہ آپ کی عبادات اور معاملات دونوں ہی اسلام کے احکام کے مطابق ہوں۔ عبادات کا تو بہت معمولی حصہ ہے، نماز سارا گھنٹے بھی نہیں ہوتی ہے، اگر آپ سے فرائض لیں صرف تو باقی تو معاملات ہیں وہ تقریباً ہمارے 16 گھنٹے یا 18 گھنٹے ہوتے ہیں، صرف جب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت معاف ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، اور ہماری محبت کا اظہار بھی اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے اعمال کو اپنائیں۔ لباس میں تو کوئی مسلمانوں کا اور کافروں کا کوئی فرق نہیں تھا، جو لوگ سمجھتے غلط ہیں، بلکہ مسلمانوں کے لباس تو ادنا تھے، ان کے لباس تو بڑے عالیشان تھے۔ تو اگر ہم نے آپ کا لباس ہی اپنانا ہے تو ہمیں ادنا درجے کا لباس اپنانا پڑے گا، جس کو ٹانکیں لگی ہوئی ہیں، جس کو پیوند کیا ہوا، جو سلایا ہوا ہو، پھٹا ہوا ہو، اور ان گھروں میں رہنا پڑے گا جو کچے گھر ہوں، تب تو مزہ آئے گا پوری سنت کا، ورنہ تو مزہ بڑا مشکل ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً تمام انسانوں کی کامیابی، مسلمان غیر مسلمان، آپ کے زندگی کے جو اصول تھے، جو طریقہ جو کار تھا، اس کے مطابق جو اصول ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ حضور نے تو غربت کو اپنی پسند سے اپنایا، اگر کوئی نہیں اپنا چاہتا تو کوئی بات نہیں، آپ کے اصولوں کو اپنانا چاہیے۔ ہم سورہ یونس پڑھ رہے ہیں، آج سورۃ یونس کی جو آیت نمبر 5 ہے اس سے انشاءاللہ درس کی ابتدا کریں گے۔ سماعت فرمائے سورۃ 5 اور پھر 6 ہے، اور پھر میرا یہی دو مشکل ہم کر سکیں گے کہ پھر تو ہمارا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا۔ إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور۔ آیت مبارک ہے کہ وہ جو کفار تھے وہ یس نونا یعنی دو رکعت دیتے ہیں اپنے سینوں کو، یعنی جب بیٹھتے ہیں نا تو وہ سر جھکا کے اور کبا ہو کے بیٹھتے تھے تاکہ نظر نہ آئے۔ اچھا، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ چھپ جائیں، یا وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو کپڑے ہیں ان کے اوپر سے یستغشون ثیابہم، کہ وہ ان کو ڈھانپ دیتے ہیں کہ اپنے ذی کپڑوں سے۔ پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، کہ بے شک تاکید کہ وہ اپنے سینوں کو دوہرا کر دیتے ہیں اور چھپاتے ہیں اس سے، اللہ سے اپنے آپ کو، جس سے اللہ ہی نے یستغشون، کہ جب وہ اپنے کپڑا ڈال لیتے ہیں۔ یعلم ما یسرون، وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، بے شک وہ علیم ہے تمام دلوں کا۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ جو ایک جو اپنا کفار تھے یا منافقین تھے، وہ ایسا کرتے تھے کہ جب حضور درس دے رہے ہوتے تھے، بتا رہے ہوتے، تعلیمات فوراً گزر جاتے تھے۔ اگر بیٹھے ہوتے تھے تو وہ
اس کے اندر یعنی اپنے آپ کو چھپا دیتے تھے، یعنی اپنے آپ کو اس طرح یعنی کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں کرتے تھے۔ اچھا، پھر اپنے آپ کو کچھ مسلمان جب بعض اوقات قضاء حاجت کے لیے جائیں یا ہم بستری کے لیے جائیں تو سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو اوڑھ لیتے تھے، چادر اوڑھ لیتے تھے۔ تو یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں، جو انسان کی جو تخیل ہے نفسیاتی طور پر، جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بات چھپ کے کر رہے ہیں، تو وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھیے نا، یہ وہی نفسیات ہے اللہ نے بتائی ہے کہ بندہ جی سمجھتا ہے ذہنی طور پر کہ میں ظاہر ہوں گا تو وہ اوائڈ کرتا ہے برائی کو، اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے۔ یہی نفاق ہوتا ہے، یہی بناوٹ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے سامنے اور انداز ہو، آپ کا اصل انداز اور ہو، بات اور ہو، مقصد اور ہو۔ تو کہتا ہے جس کی یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے ویڈیو لگا کے اب یہ چیزیں جو ہیں ظاہر کر دی ہیں اور قانون کی نفاذ افیکٹو ہو گیا۔ یعنی ہمارے ٹریفک میں ہر جگہ ویڈیو لگا، ہر ٹریفک لائٹ پہ، ایون موٹر وے پہ بھی ہر ڈسٹینس کے بعد لگا ہوا ہے، اور وہ ایوریج نکالتے ہیں کہ آپ کی کیا سپیڈ ہے۔ تو اس سے لوگوں کو بڑا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ جرائم کم کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ظاہر کا خوف ہوتا ہے، ان کو ظاہر کا خوف ہوتا ہے۔ تو پھر جب وہ چھپ جاتے ہیں نا، مثلا رات کو لوگ چوری کیوں کرتے ہیں؟ چور کو کہ وہ خوف نہیں ہوتا کہ انہیں کوئی دیکھ رہا ہے، دن کا خوف ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جو لا کر میں کیوں ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو نظر نہ آئے، نظر آتی ہیں تو پرووکیشن ہوتی ہے، سامنے پڑی ہو تو پھر وہ نظر آتی ہے، وہ دل کرتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ جو تصور ہے نا آپ کا عام لائف کا، اس کے ساتھ اللہ کا تعلق کوئی نہیں ہے، اس کا آپ کے دنیا کے قانون کے ساتھ ہے، لوگوں کی شاباش سے، لوگوں کی لعنت کا ہے، لوگوں کو قبول کرنے کا ہے، لوگوں کو رد کرنے کا ہے۔ اللہ تو تمہارے دلوں میں جو خیال ہوتا ہے جس کا وجود بھی نہیں ہوتا، میں خیال ہوں، خیال کیا چیز ہے؟ اس کو کوئی وجود نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے دماغ میں ایک موج آئی ہے، جس طرح پانی میں آپ پتھر پھینکو تو ایک موج نہیں آتی پانی میں، ایک لہر پیدا ہوتی ہے، جو موومنٹ ہوتی ہے، اس طرح کی ایک موومنٹ آئی ہے آپ کی عقل میں، جو اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے دماغ میں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو بھی جانتی ہے جس کی حقیقت، اس خیال کی حقیقت کو آپ بھی نہیں جانتے ہیں کہ جھوٹا ہے، سچا ہے، ٹھیک ہوگا، غلط ہوگا، کروں میں نہ کروں، کیسا ہے۔ فرمایا کہ تو پھر یہ اس سے چھپنا کہ میں چادر اوڑھ لوں یا مجھے دیکھ نہیں رہا یا فلاں، تو یہ باتیں اللہ کی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں ایک اپنے ایمان کے مقام بتانے کے لیے کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تو آپ کا معاملہ ہے اپنے اختیار کا، اپنی ایفرٹس کا، اپنی کوشش کا، آپ کی محنت کا، یعنی جستجو کے لیے، کوشش کے لیے ہے، وہ اس کے لیے ہے۔ اب یعنی اور جو ہے نا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ آپ کو صرف دماغ میں رکھنے والی بات ہے۔ اس میں آپ کی جستجو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آپ جب یہ کام کریں گے نا تو آپ کو اس میں بڑا تھوڑا سا احساس ہو جائے گا کہ میں کو کس طرح کروں کہ مجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو میرے خیال کو جانتا ہے۔ میں اگر ان کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں تو کوئی فائدہ نہیں، اگر میں دکھانے کے لیے زکوٰۃ دے رہا ہوں یا خیرات دے رہا ہوں تو کوئی فائدہ نہیں۔ زکوٰۃ تو آپ شک دکھانے کے لیے دیں کیونکہ لوگوں کو ترغیب ہو، نوافل اسی کہا گیا کہ چھپ کے کیا جائے تاکہ اس میں آپ کو نفس امارہ نہ جائے۔ تو یہ کنسیپٹ دیا گیا ہے۔ اچھا، پھر سے ایک اور بات نکلی ہے کہ یہ آپ ڈھانپتے ہیں خوف کی وجہ سے، تو خوف بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوف کی جو اسٹریٹجی ہے، یہ جو خوف کا عنصر ہے، یہ جو خوف کا جو ٹول ہے، وہ قرآن مجید میں بتایا۔ اور جہنم وہ خوف کے کا ایک یعنی ڈراوا ہے، وہ ہے یعنی خوف جو ہے نا ڈراوا ہے۔ تو وہ یہ بھی اپنی جگہ بڑا اہم ہے کیونکہ انسانی نفسیات کا حصہ ہے۔ لیکن آگے فرمایا کہ جو بات اصل میں آپ کو رکھنی چاہیے نا کہ علیم بذات صدور ہے، تو وہ آپ محبت کا انداز آپ کو اپنانا چاہیے کہ بھائی خوف والے اندازوں کو آپ چھوڑ کے محبت والے انداز کو آئیں۔ تو جو محبت والا انداز ہے اس کا مقام اور ہے، اس کا مقام مقربین کا مقام، خوف کا مقام مومنین کا مقام، اور جو محبت کا مقام ہے مقربین کا مقام۔ یعنی میں اپنی ایک اس طرح بیان کر رہا ہوں تھوڑا سا فرق بتانے کے لیے، ورنہ مومنین کا بھی بڑا مقام ہے، کوئی شک نہیں مومنین کا بڑا مقام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان خوف اور رجا دونوں کے درمیان ہے۔ تو یہ بھی نہیں مطلب ہے کہ یعنی اللہ سے محبت کا مطلب، اور پھر ہم محبت کا تب ہی ہوگا جب آپ اللہ کے احکام کو مانیں گے بڑی محبت کے ساتھ۔ چلیے اگلی ہم آیت مبارکہ پڑھتے ہیں۔
وما من دابۃ، یہ 12 سپارے کی ابتدا ہے اور بہت ہی اہم آیت ہے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اب دیکھیے سبحان اللہ، یہ 12 سپارے کی ابتدا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي کتاب مبین. اور زمین پر کوئی چلنے والا ایسا جاندار نہیں، رینگنے والا کوئی ایسا جاندار، اس میں چلنے والا اور رینگنے والے دونوں ہیں. یعنی اس میں ہم کیا کہتے ہیں اینیمل اور دوسرے کیا کہتے ہیں رپٹائل وغیرہ ہیں، وہ دونوں شامل ہیں. چلنے والے، مختلف لیگز والے اور رول کرنے والے، مثلا سانپ ہے، یہ سب اس میں شامل ہیں. 2 لیگز ہوں، 6 لیگز ہوں، 4 لیگز ہوں، لیگز کے علاوہ رول کرنے والے ہوں، جو بھی زمین پہ چلنے والے ہیں وہ جو ہیں وہ اللہ آگے ہیں. ان کا کیا ہے؟ نہیں ہے ان کا رزق مگر اللہ پر. یعنی اللہ پہ ان کا رزق ہے، اللہ پہ ان کا رزق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو رزق پرووائڈ کرتا ہے. جو نہیں چل سکتے رزق ان تک آ جاتا ہے ان کو ملنے، ان کی غذا کے لیے. جو چل سکتے ہیں وہ چل کے رزق پر جاتے ہیں. جن کو عقل دیا گیا وہ زیادہ کوشش کر کے جا سکتے ہیں. مثلا انسان زیادہ کوشش کر کے جائے گا. اس کو وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، سبحان اللہ. مستقر کہتے ہیں جہاں چیز استقرار پکڑتی ہے، یعنی مستقل ٹھکانا. اس کا مستقل ٹھکانا بھی ہے. وہ مستودعہ، اور اس کا عارضی ٹھکانا بھی ہے. جیسے اسٹوریج ہاؤس ہے، اسٹوریج ہاؤس عارضی ٹھکانا ہے. مستودع بھی میں اسٹوریج ہاؤس کو کہتے ہیں. پھر آگے جو بتایا گیا ہے کلٌ فی کتاب مبین، یہ جو آیت ہے نا یہ بتاتی ہے کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. کلٌ فی کتاب مبین، یہ بات بتانے کا ایک مقصد ہے ہمیں اس آیت کے. اس جو کلٌ فی کتاب مبین، یہ جو 4 حرف ہیں نا آیت میں آئے، ان کا ایک اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد رکھا ہے جس سے ہم بھول جاتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. ہم کو سمجھتے نہیں ہے نا، سمجھتے نہیں ہے تو ہمارا کیا ہوگا کہ جو عارضی طور پر اس کا ٹھکانا ہے وہ اس کو پتہ ہے. اچھا جو پرمنٹ ٹھکانے وہ 2 ہیں. ایک ٹھکانا تو یہ ہے کہ جہاں آپ پیدا ہوئی وہ تو آپ کا عارضی ٹھکانا ہے، اور پھر جہاں آپ پورے رہتے ہیں نا اور جہاں آپ مرتے ہیں وہ آپ کا ٹھکانا ہے. پھر آپ کا ایک ٹھکانا جو ہے جنت اور دوزخ ہے. یعنی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں، وہ آپ کا مستقل ٹھکانا ہے. اچھا اب یہ جو ہے پھر یہ فرمایا کہ اب اس میں یہ آپ اندازہ لگائیں رزق کی یہ کیفیت ہے کہ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ٹور پہ جا رہے تھے تو آپ کو خیال آیا کہ بھائی پیچھے میرے گھر والوں نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا. یوں ہی آپ کو خیال آیا تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا. یعنی ظاہر وہ تو خیالات کو جانتا ہے، جو تو جو حرکت ہوتی ہے اس کو وہ جانتا ہے. تو فوراً الہام ہوا کہ آپ موسیٰ اس پتھر پہ مارے، اپنا عصا مارے. آپ نے عصا مارا، پتھر ٹوٹا، پھر عصا مارا، پھر ٹوٹا، پھر عصا مارا، پھر ٹوٹا. مختلف اس کی لیئرز ہوں گی، فارمیشن ہوتی ہے. یہ جیولوجی والے جانتے ہیں کہ اس کی فارمیشن ہوتی ہے ہر سائل کی، ہر لینڈ کی. اور ہمارا پٹوار تو جیولوجیکل اسے کہتے ہیں زو آپ کہیں، جو کہ اس میں اس قدر فارمیشن ہے. اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس قدر فارمیشن ہے زمین میں. وہی کوئلہ ہے، وہی نمک ہے، وہی ہیرا ہے. تو پھر اندر سے ایک کیڑا نکلا. اب جو کیڑا نکلا نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کی جو آواز تھی، اس کیڑے کی اپنی زبان تھی، اس کا اپنا ایک خود اس میں جتنے بھی اس کی کیفیت ہے دماغی، اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت موسیٰ کو سنائی. وہ کہہ رہا تھا اللہ شکر ہے کہ جس نے میرے رزق کا بندوبست کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ رزق جو ہے میرے سے ہے. تو یہ بات ہے. لیکن یہ ہے ان کیڑوں کی، یہ ہے ان جاندار کی جن کے اندر جان نہیں، جن تک رزق چل کے آتا ہے، جن کو اللہ نے آزاد دی ہیں، علم دی ہے، عقل دی. ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رزق کھائیں، اس کے لیے کوشش کریں. رزق ان تک نہیں آئے گا جب تک وہ کوشش نہیں کریں گے. وجہ اس کی کہ اللہ نے رزق ان کا بنا کے رکھا ہے. اللہ نے ان کو استعداد دے دی ہے. پھر اللہ نے اس کے لیے ان کو آزادیں دی ہیں. اس کے پاس اعضاء بھی ہیں، ان کے پاس استعداد بھی ہے، اور رزق بھی موجود ہے. لہٰذا اگر نہیں چاہتے وہاں تک تو ان کو رزق ان کے پاس چل کے نہیں آئے. رزق موجود ہے، اللہ نے بنا رکھا ہے. اس لیے انسان کے لیے رزق کی
جد و جہد بہت ضروری ہے، اور وہ رزق حلال اس لیے عبادت ہے. اور پھر رزق میں یہ کہا گیا کہ حلال رزق کھاؤ. یہ کہا گیا ہے کہ جد و جہد بھی کرو تو حلال رزق کے لیے، حرام کے لیے نہ کرو. حرام کے لیے کرو گے تو اس کا نتیجہ اور ہوگا، حلال کے لیے کرو گے اس کا نتیجہ اور ہوگا. یہ رزق کی جناب بات ہے. آگے جو بات ہے وہ ہے کل فی کتاب مبین، کہ ہر چیز ایک کتاب مبین میں ہے، واضح کتاب. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد علماء نے کہا کہ لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ لوگ کہتے ہیں تختی کو محفوظ منی، بالکل محفوظ، بڑی سیف ہے، انکرپٹ ہے، اس میں کوئی بھی دخل نہیں دے سکتا. ہم کہتے ہیں نا کہ بڑے ہمارے میسیجز یہ فلاں ہیں، یہ جو آپ کے گوگل کا میسیج ہے یا آپ کا یہ واٹس ایپ کا میسیج، یہ بالکل اس میں بڑا سیف ہے، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. حالانکہ دخل دے سکتے ہیں لیکن اللہ کے جو نظام ہے اس میں ایسا محفوظ ہے کہ آج تک ہم اس کے بارے جان ہی نہیں سکے. یعنی اب ہم اس کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. لیکن اچھا، اب فی کل کتاب مبین کا مطلب ہے کہ ڈیٹا ہے. اب یہ اندازہ لگائیں، مسلمانوں کو کہا گیا کہ بھئی تم تحقیق کرو. اللہ کی کتاب میں تو جو ڈیٹا بنائے تو اللہ نے آپ کو اختیار دیے تو آپ بھی بنا سکتے ہیں. اب آپ ڈیٹا کے بارے سمجھیے کہ آج سے 100 سال پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ڈیٹا بھی کوئی بلا ہوتی ہے. اس وقت تو یہی تھا کہ یہ کتابوں کے ڈھیر ہی ہوں گے، کہا ہوگا تو مسئلہ بنے گا. اب ڈیٹا کہاں ہے؟ اب آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ ناسا کے پاس کتنا ڈیٹا ہے. آپ پھر دیکھیں کہ گوگل کے پاس کتنا ڈیٹا ہے، فیس بک کے پاس کتنا ڈیٹا ہے، واٹس ایپ والوں کے پاس کیا آتا ہے، انسٹاگرام کے پاس کتنا ڈیٹا ہے. یہ تو وہ انسان کے بنے ہوئے ڈیٹا ہے، اور ہر بندہ اب ڈیٹا لینے کی کوشش کر رہا ہے. کہتا ہے بھائی آپ ڈیٹا دیں، ہم پرائیویسی پہ بڑا اہتمام کرتے ہیں، آپ ہمیں ڈیٹا دیں. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس جو ہے نا، یہ ساری مخلوقات کا فی کتاب مبین، ایک بڑی واضح کتاب ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ آپ کی جو زندگی ہے، میری زندگی ہے، یہ ساری چیزیں، یعنی آپ دیکھیں، آپ اپنی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک آپ کی اپنی کوشش کا رول ہے. آپ کی اپنی کوشش کا رول ہے. اللہ نے جو آپ کو استعداد میں نے بتایا نا کہ اللہ نے جن کو علم اور عقل دیا ہے، جو امتیازی مخلوق ہے انسان، جس کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام کرے. کام نہیں کرے گی تو لیس للانسان الا ما سعی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق ہم محنت کریں، اور ڈیٹا کے میں ہم آگے ریسرچ کریں. یعنی ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یہ جو سارے ڈیٹا کا ہمیں پتہ چلا ہے، یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے یہ پتہ چلا ہے. تو مومن کے لیے یہ باتیں، یہ حکمت کی باتیں، یہ علم کی باتیں، یہ تحقیق کی باتیں مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میرا یہ نظام ہے، اگر تم اس نظام کو تھوڑا سا سمجھو گے تو تمہیں میرے نظام کے بارے میں اہتمام پتہ چلے گا کہ میرا نظام کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا، کتنا عظیم ہے، کتنا محفوظ اور کتنا اچھا ہے. اور پھر تمہارا میرے اوپر مزید یقین آئے گا. میرے اوپر کیا ہے؟ مزید یقین آئے گا. تو آج کے درس ہم ان دونوں آیت پر ختم کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو غور سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے میں ان حضرات سے گزارش کروں گا جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں. دیکھیے، ہم مولوی حضرات سے آپ یہ توقع نہ کریں کہ ہم آپ کو سائنس بتائیں گے. ہم آپ کو کیسے بتائیں گے بھائی؟ جب ہم نے خود ہی نہیں پڑھی تو کیسے بتائیں گے؟ لیکن ہم آپ کو بتا سکتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے. آپ اپنے مسئلے مسائل پوچھ، ہم بتا سکتے ہیں. روحانیت بھی وہی بتائے گا جس نے جو اس میدان کو میں چلا ہوا ہے، اس میدان کا شاہ سوار ہے. ہم آپ کو عبادات کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو ظاہری عبادات ہیں. باقی جو سائنس کی باتیں، جو ہمارے حضرات جن کے پاس پروفیشنل ماسٹر ڈگریز ہے نیچرل سائنسز میں ان سے گزارش کروں کہ جب قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں تو اس میں کوئی تفسیر کی کسی اور آدمی کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کا علم خدا آپ کی تفسیر ہے. آپ اس میں آگے جائیں، آپ اس میں غور کریں. آپ اسپیشلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والے دیکھیں کہ فرشتے کہ کیا تعالیٰ کا ان کا کام کا کیا نظام ہے. اگر ہم یہاں سے چیز بھیجتے ہیں اور مارس سے وہ واپس آ جاتی ہے، چاند کی دوسری سائڈ پہ جا کے جو ہم سے نظر نہیں آتا، جو ہم سے چھپا ہوا ہے، اس سائڈ سے وہ لے کے چائنا کی جو ہے اسپیس شپ ہے، وہاں سے اٹھا کے سامان لے کے ہمارے پاس آ سکتا ہے. تو اللہ کے فرشتے کیسے کام کر رہے ہیں، اور ان کی سپیڈ کا کیا بندوبست ہوگا، جو کتنے کہکشاؤں سے آگے. تو اس پہ غور کریں تو آپ کا ایمان بڑا تازہ ہوگا، آپ کا ایمان بڑا یقین پہ، اور پھر ہم دوسروں کو بھی بتا سکیں گے. بدقسمتی سے ہم بتا نہیں سک رہے ہیں. تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن مجید پر غور کرنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربیع الاول کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم اور آپ کے پیغام کو عملی انداز میں پہنچانے کی اور بتانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. امت مسلمہ کو عادل حکمران عطا فرمائے. ہمیں ہر مقام پر، ہر سطح پر، ہر اپنے حصہ کی نیکیاں، بھلائیاں اور آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔